مریم احتشام اور ٹیم کی جانب سے عربی زبان نصاب کتاب ہے العربیۃ بین یدیک جلد اول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں چند دعاؤں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ انما الاعمال بالنیات اللہم اجعل اعمالنا خالصۃ لوجہک الکریم۔ اے اللہ ہمارے تمام اعمال صرف اپنے لیے خالص کر لیجئے۔ الوحدۃ السابعہ الدراسہ، درس نمبر 7 تعلیم، سبق 7.3۔ آئیے مکالمہ دیکھتے ہیں، مکالمہ 3 صفحہ نمبر 143 سے۔ الحوار الثالث، انظر واستمع واعد۔ قاسم: إلى أين تذهب يا غسان؟ غسان: أذهب إلى المدرسة۔ قاسم: الوقت مبكر، الساعة الآن 6:00 صباحا۔ غسان: المدرسة بعيدة عن البيت۔ قاسم: متى يبدأ اليوم الدراسي؟ غسان: يبدأ 7:07 صباحا۔ مکالمہ نمبر 3 قاسم اور غسان کے درمیان مکالمہ ہے، دیکھیں، سنیں اور دہرائیں۔ قاسم: الی این تذهب یا غسان؟ غسان آپ کہاں جا رہے ہو؟ الی این کس طرف یا کہاں، تذهب تم جا رہے ہو، یا غسان غسان۔ اذهب الی المدرسہ، اذهب میں جا رہا ہوں مدرسے کی طرف یا میں اسکول کی طرف جا رہا ہوں۔ قاسم: الوقت مبکر، مبکر یعنی جلدی، وقت جلدی ہے۔ الساعة الآن 6:00 صباحا، الساعة وقت، الآن ابھی وقت، 6:00 صباحا 6 صبح کے 6 بجے ہیں، ابھی صبح کے 6 بجے ہیں۔ غسان: المدرسة بعیدة عن البیت، مدرسہ گھر سے دور ہے۔ المدرسة یہاں مؤنث ہے تو بعیدة بھی مؤنث کے فارم میں آ رہا ہے۔ قاسم: متى يبدأ اليوم الدراسي؟ متى سوالیہ حرف ہے کب کے لیے، يبدأ شروع ہوتا ہے، اليوم الدراسی یعنی تعلیمی دن، يبدأ 7:07 صباحا، يبدأ شروع ہوتا ہے، 7:07 7 بجے، صباحا صبح۔ قاسم پوچھتے ہیں تعلیمی دن کب شروع ہوتا ہے؟ غسان: صبح 7 بجے شروع ہوتا ہے۔ آئیے مکالمے کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں۔ قاسم: هل تذهب بالحافلة؟ غسان: لا أذهب بالسيارة۔ قاسم: متى ينتهي اليوم الدراسي؟ غسان: ينتهي 1:00 ظهرا۔ قاسم: كم حصة تدرس في اليوم؟ غسان: أدرس 6 حصص في اليوم۔ قاسم: ماذا تفعل في الاستراحة؟ غسان: أذهب إلى المكتبة أو إلى المختبر۔ قاسم پوچھتے ہیں هل تذهب کیا تم جاتے ہو، بالحافلہ بس سے کیا تم بس سے جاتے ہو؟ غسان: لا اذهب بالسیارہ، لا نہیں، اذهب میں جاتا ہوں، بالسیارہ کار سے، نہیں میں کار سے جاتا ہوں۔ قاسم: متى ينتهي اليوم الدراسي؟ یوم الدراسی تعلیمی دن، متى کب، ينتهي ختم ہوتا ہے، تعلیمی دن کب ختم ہوتا ہے؟ غسان: ينتهي 1:00 ظهرا، دوپہر 1 بجے ختم ہوتا ہے۔ قاسم: کم حصۃ تدرس فی اليوم؟ کم سوالیہ حرف ہے کتنے کے لیے، تو دن میں کتنے حصے پڑھتے ہو، حصہ یعنی پیریڈز، کتنے اسکول میں کتنے پیریڈ ہوتے ہیں، کتنے پیریڈ پڑھتے ہو؟ غسان: ادرسو میں پڑھتا ہوں، 6 حصص 6 حصص یا 6 پیریڈ، فی اليوم دن میں دن میں کتنے حصے پڑھتے ہو؟ غسان: میں دن میں 6 حصے پڑھتا ہوں۔ قاسم: ماذا تفعل فی الاستراحہ؟ استراحہ یعنی وقفہ، تم وقفے میں کیا کرتے ہو؟ ماذا سوالیہ حرف ہے کیا کے لیے، ماذا تفعل فی الاستراحہ، تم وقفے میں کیا کرتے ہو؟ غسان: اذهب
میں جاتا ہوں الی المکتبہ، مکتبہ یعنی لائبریری، دار الکتب، او الی المختبر یا مختبر کی جانب، مختبر یعنی لیبوریٹری۔ قاسم تم وقفے میں کیا کرتے ہو؟ غسان میں لائبریری، دار الکتب یا لیبوریٹری میں جاتا ہوں۔ نئے الفاظ دیکھتے ہیں۔ الدراسہ تعلیم، الی اینا کہاں کس طرف، تذهب تم جاتے ہو، اذهب میں جاتا ہوں، الوقت یعنی وقت، مبکر جلدی، الساعۃ وقت یہاں گھڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے، الآن ابھی، السادسۃ صباحا صبح کے 6 بجے، بعیدۃ دور یہ مؤنث کا صیغہ ہے، عن البیت گھر سے، متی کب، یبدأ شروع ہونا، الیوم الدراسی تعلیمی دن، بالحافلہ بس سے، بالسیارہ کار سے، ینتہی ختم ہونا، الساعۃ الواحدۃ ظہرا دوپہر 1 بجے، کم کتنے، حصہ، تدرسو تم پڑھتے ہو، ادرسو میں پڑھتا ہوں، 6 حصص 6 حصے، فی الیوم ایک دن میں، تفعلو تم کرتے ہو، افعلو میں کرتا ہوں، الاستراحہ وقفہ، المکتبۃ لائبریری دار الکتب، المختبر لیبوریٹری۔ تصویری لغت دیکھتے ہیں۔ مختبر لیبوریٹری، مکتبہ لائبریری دار الکتب، استراحہ وقفہ پیریڈ، یدرسو وہ پڑھتا ہے، یکتبو وہ لکھتا ہے، ینظرو وہ دیکھتا ہے، اختبار ڈھانچے کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ غسل یغسل اغسل یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، اس کو دہرا لیتے ہیں۔ غسل ماضی کا صیغہ ہے، یغسل مضارع کا، اور اغسل فعل امر ہے۔ غسل اس نے دھویا، یغسل وہ دھوتا ہے، اغسل دھو۔ شربا وہ پیتا ہے، یشربو وہ پی رہا ہے، اشرب پیو۔ قرأ اس نے پڑھا، یقرأ وہ پڑھ رہا ہے، اقرأ پڑھ۔ کنسا اس نے صفائی کی، یکنسو وہ صفائی کر رہا ہے، اکنس صفائی کر۔ شاہدہ اس نے دیکھا، یشاہدو وہ دیکھ رہا ہے، شاہد دیکھ۔ کتبہ اس نے لکھا، یکتبو وہ لکھ رہا ہے، اکتب لکھ۔ آج کے ہمارے لیسن کا ڈھانچہ اس طرح، البیت بعید عن المدرسہ۔ البیت، المسجد، الحمام یہ مذکر کے اسماء ہیں جس کے لیے بعید مذکر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عن البیت، عن الحرف جر ہے، مدرسے سے دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور نیچے ہے المدرسۃ، الجامعۃ، الغرفۃ یہ مؤنث کے اسماء ہیں جس کے لیے بعیدۃ مؤنث میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عن حرف جر ہے، البیت بعید عن المدرسہ، المسجد بعید عن البیت، الحمام بعید عن الغرفہ، المدرسۃ بعیدۃ عن المکتبہ، الجامعۃ بعیدۃ عن المسجد، الغرفۃ بعیدۃ عن الحمام۔ پڑھنے کا وقت، پڑھنے کی پریکٹس کریں۔ الی این تذهب یا احمد، الی این تذهب یا احمد، اذهب الی المدرسہ، الوقت مبکر الآن، المدرسة بعیدة عن البیت، هل تذهب بالسیارہ؟ لا اذهب بالحافلہ۔ ایک اور ریڈنگ پریکٹس کرتے ہیں۔ اقرأ الفقرہ، اختی مریم طالبة فی جامعة دمشق، جامعة دمشق فی سوریا، مریم تدرس فی کلیة الطب وستكون طبیبة ان شاء اللہ، تسكن مریم مع الأسرة في شقة، الشقة بعيدة عن الجامعة وتذهب إلى الجامعة بالحافلة، مریم تدرس في الصباح والمساء وتذهب إلى المكتبة والمختبر۔ یہاں اختی مریم مؤنث ہے تو یہاں سبھی افعال مؤنث صیغے میں ہیں، غور فرمائیے۔ تدرسو، تکونو، ستکونو، تسکنو، تذهبو،
تدرسو. ایک اور فقرے کی ریڈنگ پریکٹس کرتے ہیں. اقرأ الفقرہ. صدیقی احمد طالب فی جامعۃ ام القری. جامعۃ ام القری فی مکہ. احمد يدرس في كلية التربية وسيكون مدرسا إن شاء الله. يسكن أحمد في بيت. البيت قريب من الجامعة ويذهب إلى الجامعة بالسيارة. احمد يصلي الفجر والعشاء في المسجد الحرام. یہاں ہم نے دیکھا صدیقی احمد یہ مذکر میں ہے تو سارے افعال یہاں مذکر کے استعمال ہوئے ہیں. یدرسو وسیکونو یسکنو یذہبو یصلی. ریڈنگ کی پریکٹس کریں. آئیے قرآنی دعا دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. سورہ غافر کی آیت نمبر 8. اے ہمارے رب تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل کرتے ہیں. یقیناً تو غالب و باحکمت ہے. آئیے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب. وادخلہم تو انہیں داخل فرما. وادخلہم ادخل داخل فرما. ادخلہم تو انہیں داخل فرما. جنات جنت کا جمع ہے. جنات جنتوں. عدنی جنت عدن یہ ہمیشگی والی جنت. التی جن کا. وعدتہم وعدتہم تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. وعدت تو نے وعدہ کیا. وعدتہم تو نے ان سے وعدہ کیا. ومن اور ان سب کو جو صلح نیک عمل کرتے. من میں سے. آبائہم آبا باپ دادا. آبائہم ان کے باپ دادا. وازواجہم ازواج بیبیاں. ازواجہم اور ان کے بیویاں. وذریاتہم اولاد. ذریہ اولاد. ذریاتہم ان کی اولاد. انک یقیناً. انت تو. العزیز غالب. الحکیم باحکمت. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق ختم ہوا. انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں. مع السلامہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.